پہلی گرین بائیکر لین کا منصوبہ بری طرح فلاپ، عجلت میں بنائی گئی بائیکر لین بن گئی سب کی لین، موٹر سائیکل سوار لین سے باہر، گاڑیاں لین کے اندر چلنے لگی، رکشے مزدے سبھی گرین لین پر چلنا لازم سمجھنے لگے، ٹریفک کنٹرول اور آگاہی دینے والے غائب، ایل ڈی اور ٹریفک پولیس کی ناقص حکمت عملی سے 10 کروڑ کا منصوبہ ناکام، ناقص منصوبہ بندی کے باعث بائیکر لین پر حادثات نہ رک سکے، بائیکر لین بنانے کا مقصد ٹریفک روانی کو ہموار کرنا تھا۔ جنوبی افریقن کھلاڑیوں سے بدتمیزی پڑ گئی مہنگی، شاہین آفریدی، سعود شکیل اور کامران غلام پر جرمانہ عائد، شاہین آفریدی پر میچ فیس کا 25%، سعود شکیل اور کامران غلام پر 10% جرمانہ، شاہین آفریدی میتھیو بریٹرز کے راستے میں آئے اور بحث کی، سعود شکیل اور کامران غلام نے افریقی کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر غیر مناسب انداز میں جشن منایا، تینوں کھلاڑیوں کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔ گھروں میں اب گاڑیاں دھونا جرم قرار، گاڑی دھونے پر ہوگا 10,000 روپے جرمانہ، ری سائیکلنگ پلانٹ نہ ہونے والے سروس سٹیشنز کو سیل کیا جائے، دوبارہ خلاف ورزی پر سروس سٹیشن کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے، پانی کے تحفظ کے لیے باقاعدہ تشہیری مہم چلائی جائے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز گھروں اور کمرشل عمارتوں پر پودے لگانے کے رولز بنائیں، اسموک تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری۔ گھروں میں گاڑی دھونے پر 10,000 جرمانے پر عمل درآمد شروع، عدالتی حکم پر محکمہ ماحولیات نے احکامات جاری کر دیے، تمام غیر قانونی سروس سٹیشنز بھی فوری بند کروانے کا حکم، تعمیراتی مقام پر زمینی پانی کے استعمال پر پابندی عائد، تمام پابندیوں کے اطلاق کا نوٹیفیکیشن جاری، ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کہتے ہیں پانی ری سائیکل کرنے کے سسٹم کے بغیر سروس سٹیشن کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سروس سٹیشن پر ری سائیکل پلانٹس کی عدم موجودگی سے متعلق چشم کشا انکشافات، شہر لاہور میں 455 رجسٹرڈ سروس سٹیشنز پر پانی کا بے دریغ استعمال، 400 سروس سٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹ لگائے گئے، واسا انتظامیہ کی غفلت کے باعث ری سائیکل پلانٹس کی مانیٹرنگ بند، 90% سروس سٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹس غیر فعال ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اعلان، ضرورت مند اور نادار بے گھر افراد کو ملیں گے 3 مرلہ کے مفت پلاٹ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے گھر نادار افراد کو مفت پلاٹ دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم، پہلے مرحلے میں 22 لاکھ اضلاع میں 33 اسکیموں میں 1892 پلاٹس دیے جائیں گے، لاہور ریجن کے 3 اضلاع کی 5 اسکیموں میں 518 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ مریم نواز بولی، پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے۔ بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار، بچوں سے بھیک منگوانے والے سرغنہ کو 5 سے 7 سال قید اور 7 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، ایک شخص سے بھیک منگوانے والے سرغنہ کو 3 سال قید اور 3 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے، جرمانے کی عدم ادائیگی پر گینگ کے سرغنہ کو مزید 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ انسداد گداگاری کے قانون میں ترمیم پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی سی پی اے ایشیا ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن منتخب، پنجاب اسمبلی اگلے 3 سی پی سیریز کے لیے سی پی اے ایشیا ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن رہے گی، پاکستان کو سی پی اے ایشیا کا ریجنل سیکریٹریٹ قرار دے دیا گیا، قومی اسمبلی سی پی اے ایشیا کے مستقل ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرے گی۔ سری لنکا نے قومی اسمبلی کو 2 ملین IRS فنڈ کی منتقلی پر اتفاق کر لیا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی اسمبلیاں مبصر کے طور پر شامل، ورچوئل اجلاسوں کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن 43,000 بچوں کا تجرباتی ٹیسٹ لے گا، ٹیسٹ 5ویں اور 8ویں جماعت کے بچوں کا لیا جائے گا، 43,000 میں سے کسی ایک طالب علم کا سوالیہ پیپر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، تجرباتی ٹیسٹ 28 فروری تک پنجاب کے 36 اضلاع میں لیا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 42,000 سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحان 10 مارچ سے لیا جائے گا، امتحان میں 65 لاکھ سے زائد بچے شرکت کریں گے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نرسری تا 8ویں تک امتحانات کے لیے سوالیہ پیپرز فراہم کرے گا، سالانہ امتحانات کے انعقاد کے لیے پرپوزل سیکٹری اسکولز ایجوکیشن کو بھجوا دی گئی، نتائج مارچ کے آخری ہفتے میں جاری کیے جائیں گے، نئے تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے کیا جائے گا۔
ڈپٹی کمشنر آفس میں اقلیتی برادری میں منورٹی کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے اقلیتی برادری میں کارڈز تقسیم کیے۔ اقلیتی برادری کو ماہانہ 10,500 روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ سید موسیٰ رضا بولے، اقلیتی برادری کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ منورٹی کارڈز کے تحت اقلیتی برادری کو بھی باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ نادار اور مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ دریائے راوی پر انگریز دور کے بنے پل کی حالت خراب، جگہ جگہ سے اسپالٹ غائب، جوائنٹ بھی خستہ حال ہو گئے۔ ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑک سے ٹریفک روانی متاثر۔ پرانے راوی پل کی مرمت کی سمری منظور۔ پل کی حالت بہتر بنانے کے لیے ایل ڈی اے نے 22,53,57,000 روپے کا تخمینہ لگایا۔ پل کی حالت بہتر بنانے سے روزانہ 1,90,000 گاڑیوں کو بالواسطہ فائدہ ہوگا۔ سیکٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا کاروباری سہولت مرکز کا دورہ، مینیجرز کی سینٹر کی کارکردگی بارے بریفنگ۔ نور الامین مینگل بولے، سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے کاروباری سہولت مرکز کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ کاروباری طبقات اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی محفوظ ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں کاروباری سہولت مرکز کے نظام کو آسان اور تیز رفتار بنا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا، بار بار ان پر لشکر کشی کرنا، ان کا قتل عام کرنا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، اس پورے عمل میں امریکہ کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ ایک بہت ہی اچھا پہلو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات جب وہ جاری کرتے ہیں تو ہر باضمیر انسان اس کی مذمت کرتا ہے، اس کے خلاف ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ اس مسئلے پر امریکی صدر ٹرمپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جو کچھ بھی فلسطین میں کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ ایک اچھا پہلو ہے، جب ٹرمپ اس طرح کے بیانات دیتا ہے تو ہر باضمیر اس کی مذمت کرتا ہے۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک کی جانب سے اب ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ فلسطین میں نقصان کا تاوان امریکہ اور اسرائیل کو ادا کرنا چاہیے۔ سانحہ فیصل چوک کو 8 برس مکمل، زخم آج بھی تازہ۔ 2017 میں دہشت گردوں نے چیرنگ کراس پر بزدلانہ کارروائی کی۔ خودکش حملے میں ڈی آئی جی سید احمد مبین، ایس ایس پی زاہد گوندل سمیت 7 پولیس افسران اور اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ دھماکے میں عام شہریوں نے بھی شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ قوم نے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی جی پنجاب کی شہید احمد مبین کی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ڈاکٹر عثمان انور کی سید احمد مبین کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی۔ آئی جی کی سید احمد مبین شہید کی رہائش گاہ بھی آمد، شہید کی والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عثمان انور بولے، ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین بہترین انسان اور پروفیشنل آفیسر تھے۔ ملک و قوم اور پنجاب پولیس کے لیے سید احمد مبین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ اور سی ٹی او اطہر وحید کی شہید ڈی آئی جی احمد مبین کی قبر پر حاضری، شہید کیپٹن ریٹائر احمد مبین کے لیے فاتح خوانی۔ سید احمد مبین کی والدہ اور عزیز و اقارب کی بھی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چبند دستے نے شہید کیپٹن ریٹائر احمد مبین کو سلامی پیش کی۔ آج کا دن ایک بہت اہم دن ہے، اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اس قوم کے لیے، ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج کا دن ایک عہد کا دن بھی ہے، ایک وفا کا دن بھی ہے کہ اپنی مٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہمارے بیٹے اس ملک پہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوتے رہیں گے۔ سی ٹی او اطہر وحید کا شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام، بولے شہداء قوم و ملت کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے روشن مثالیں ہیں۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے پولیس کے نام کو اعلیٰ مرتبہ دیا۔ 13 فروری کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔
ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے. شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی خدمات پولیس کے لیے مشعل راہ ہے. بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی. ASI شاہد کو تشدد کر کے ہلاک کرنے والے ملزم اسلام آباد سے گرفتار. ملزمان میں عدیل جاوید، عمیر جاوید شامل. انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیم مزنگ میں اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے گئی تھی. اشتہاری ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس ٹیم پر حملہ کیا. تشدد کے نتیجے میں ASI شاہد جان کی بازی ہار گیا تھا. DIG آپریشنز فیصل کامران بولے ملزمان کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پنجاب پولیس نے ملازمین کے پیدائشی دل کے امراض کے شکار بچوں کے علاج کا بیڑا اٹھا لیا. پنجاب پولیس اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں علاج معالجے کے لیے معاہدہ طے. سابق قومی کرکٹر فاؤنڈیشن مصباح الحق CEO فرحان احمد اور آپریشنل ہیڈ ہارون اسلام کی CPO آمد. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور CEO فاؤنڈیشن فرحان احمد نے MU پر دستخط کیے. ترجمان کے مطابق بیمار بچوں کا علاج پولیس اور فاؤنڈیشن کے مشترکہ مالی تعاون سے ہوگا. پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے پرعزم. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم پر الیکشن کمیشن کے فیڈ بیک پر غور. الیکشن کمیشن کی سفارشات مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ. ذیشان رفیق بولے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. نچلی سطح تک مؤثر گورننس مقامی حکومتوں کے بغیر ممکن نہیں. ایسا بلدیاتی نظام ہونا چاہیے جو عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے. پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر سخت برہم. علی حیدر گیلانی نے پنجاب کو بد انتظامی کا صوبہ قرار دے دیا. بولے نون لیگ کو بلدیاتی حکومتوں کے معاملے پر سمجھائیں گے بھی اور حوصلہ بھی دیں گے. بلدیاتی انتخابات کو صوبہ کی گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مریم نواز کو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے چاہیے. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی زیر صدارت لیپ ٹاپ اسکیم کے اجراء کے حوالے سے جائزہ اجلاس. لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے قواعد و ضوابط طریقہ کار پر غور. پہلے مرحلے میں فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ. BS طلباء کے لیے 65%، میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے 80% میرٹ مقرر. وزیر تعلیم کی لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے پورٹل کا کام فی الفور مکمل کرنے کی ہدایات. اسکیم میں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اپلائی کر سکیں گے. وزیر تعمیرات و مواصلات حکومتی ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کروانے کے لیے متحرک. ملک صہیب احمد کا قائد اعظم انٹرچینج تا واقع بارڈر کا اچانک دورہ. تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر نے منصوبے پر C&W افسران کی موجودگی. سروس روڈ اور گرین سسٹم کو چیک کیا. ملک صہیب احمد بولے پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر دن رات کام جاری ہے. وزیر قانون پنجاب ملک صہیب احمد برت کی ایڈوکیٹ جنرل آفس آمد. وزیر قانون کا تمام لا آفیسر سے اجلاس. مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے لا آفیسرز کو بر وقت ریکارڈ نہ دینے پر ملک صہیب احمد کا سخت نوٹس. ریکارڈ دینے کی ہدایت کر دی. بولے لا آفیسرز عدالتوں میں زیر سماعت کیسوں میں حکومتی موقف مربوط انداز میں پیش کریں. لا آفیسرز کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے گا. وزیر قانون کی ننکانہ صاحب بار ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملاقات. پنجاب کے 32 نجی میڈیکل کالجز کے داخلوں کے لیے دوسری سلیکشن لسٹ جاری. MBBS کے کم از کم میرٹ میں 4.17% کمی. العلیم میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ سب سے زیادہ 91.35%. سہارا میڈیکل کالج ناروبال کا میرٹ سب سے کم 75.56% رہا. لاہور میں کم سے کم میرٹ عذرا ناہید میڈیکل کالج 77.24% رہا. نئے امیدواروں کے لیے فیس جمع کروانے اور جوائننگ کی آخری تاریخ 17 فروری مقرر. شہباز شریف کے 10 ارب روپے کے ہتک عزت کیس کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواست پر سماعت 20 فروری تک ملتوی. ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو مزید دلائل کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. جسٹس چودھری محمد اقبال نے بانی PTI کی درخواست پر سماعت کی.
احتساب عدالت میں گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس ریفرنس کی سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست قبول۔ سابق وزیر اعلیٰ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے بھی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد قیانی نے سماعت کی۔ حالیہ خوش موسم کے پیش نظر برانی علاقوں میں گندم پر منفی اثرات ہونے کے امکانات ہیں۔ بران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی جائے۔ محکمہ زراعت کے فیلڈ فارمیشن نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے اہتمام کریں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایات، بولے گندم کا مطلوبہ پیداواری ہدف حاصل کرنے کے لیے بہتر نگہداشت بارے رہنمائی جاری ہے۔ محکمہ زراعت صوبہ بھر کے تمام کاشتکاروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے، مغل پورہ چوک شالیمار، انگوری باغ اسکیم نمبر 2 شالیمار لنک روڈ اور اطراف کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا بولے LWMC حکام فیلڈ ٹیموں کی مؤثر اور سخت مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ صفائی ستھرائی کے بغیر صفائی نظام کو برقرار رکھنا انتہائی لازم ہے۔ گلی محلوں اور گھروں کے آگے پڑے ہوئے کوڑے کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھوایا جائے۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل ٹائم لائن کے مطابق ہی یقینی بنائی جائے۔ فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ملتان روڈ اور سندر اسٹریٹ میں چھاپے۔ 1500 کلو فنگس زدہ اچار، 470 کلو مضر صحت رنگ اور فلیور تل آئل یونٹ کی پروڈکشن بند۔ اچار یونٹ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید بولے اشیاء خورنوش کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فوڈ بزنس آپریٹرز مقرر کردہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ تقریبات جاری۔ جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کی تیاریاں، درجنوں اقسام کے پھولوں کو نمائش کی زینت بنایا گیا۔ پھولوں کی نمائش 14 سے 22 فروری تک جاری رہے گی۔ رات کے اوقات میں جیلانی پارک میں لائٹ شو کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پھولوں کی نمائش کا افتتاح کریں گی۔ تیرہ فروری ریڈیو کا عالمی دن، اہمیت آج بھی برقرار۔ دنیا کا پہلا ریڈیو 1901 میں ایجاد ہوا۔ ایک صدی گزرنے کے باوجود ریڈیو کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ FM کے آنے سے ریڈیو کی مقبولیت اور بڑھ گئی۔ بچے ہوں بڑے یا خواتین، گھروں اور گاڑیوں میں سبھی شوق سے ریڈیو سنتے ہیں۔ ریڈیو تعلیم، تفریح اور معلومات پہنچانے کا مقبول اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ریڈیو کے تمام سامعین اور تمام متعلقین کو مبارکباد۔ بولی ریڈیو آج بھی معتبر ذریعہ خبر رسائی ہے۔ تعلیمی نشریات کی بدولت ریڈیو سماجی زندگی کا اہم کردار ہے۔ ریڈیو چینلز جدید ٹیکنالوجی کے امکانات کے ساتھ ساتھ اپنی نشریات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریڈیو لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اہم ذریعہ ابلاغ کے طور پر ریڈیو نشریات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ احساس انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا آج یوم پیدائش۔ انقلابی شاعر کی تاریخ فیض کے تذکرے کے بغیر ادھوری۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی، انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا، کئی بار قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی لیکن حق گوئی ترک نہ کی۔